نہ جنت کو، نہ آدم، نہ ملک کو۔ جو تیرا محب ہے ہمیں اس سے ہے محبت، جو تیرا عدو ہے ہمیں اس سے ہے عداوت۔ دی ہم نے تجھے سارے رسولوں سے فضیلت، ہر ایک کی امت سے ہے بہتر تیری امت۔ نائب کسی مرسل کا نہیں تیرے وسیسہ، بیٹی تجھے دی فاطمہ سے خیش علی سے۔ اب یہ سبتین وہ بخشے تجھے جو ہم کو ہیں پیارے، بخشائیں گے امت کے تیری جرم وہ سارے۔ ہم ان کے رضا جو، وہ رضا جو ہیں ہمارے، ہیں عرش معلیٰ کے وہ تابندہ ستارے۔ جو مرتبے تیرے ہیں وہ اوروں کے کہاں ہیں، تو ختم رسول ہے وہ شفیع دو جہاں ہیں۔ اب یہ بند ہے، دیکھیں کہ کس طرح انیس نے لکھا ہوگا اور کیا خوبصورت انداز سے خلقت دکھائی ہے انیس نے، کہ آغاز خلقت کیسے ہوا۔ ایک بار یہ سن کر سخن خالق اکرم، سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم۔ سجدے کے لیے جھک گیا وہ نور مجسم، بالا کیا سجدے سے سر پاک کو جس دم، پیشانی سے تب نور کے قطرے گرے پائے ہم۔ پیشانی سے تب نور کے قطرے گرے پائے ہم، اس نور کے قطروں سے پیمبر ہوئے پیدا، دریائے نبوت سے یہ گوہر ہوئے پیدا۔ ان سب سے جناب احدی نے یہ ندا کی، پہچانتے ہو منزلت و قدر کو میری؟ پہلے سبوں سے نور محمد نے صدا دی، لا ریب ہے تو خالق و معبود حقیقی۔ سجدہ تجھے واجب ہے کہ تجھ سا نہیں کوئی، تو رب ہے ہمارا تیرا ہمتا نہیں کوئی۔ دیکھیے یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، پہلا تعریف کرنے والا محمد ہے، تو اس کے صلے میں چونکہ پہلی حمد محمد نے کی اس لیے محمد نام رکھا۔ اب انیس بتاتے ہیں کہ کیا کہا نور نبی نے، کہ سجدہ تجھے واجب ہے، انعام کیا ملے گا؟ سجدہ تجھے واجب ہے کہ تجھ سا نہیں کوئی، تو رب ہے ہمارا تیرا ہمتا نہیں کوئی۔ تب کرسی و لوح و قلم و عرش معلیٰ، نجم و مہ و مہر و ملک و گنبد و خضرا، شام و سحر ظلمت و ضوء جنت و دنیا، اللہ نے سب نور نبی سے کیا پیدا۔ اور بیت ابھی نہیں پڑھی میں نے، اللہ نے سب نور نبی سے کیا پیدا۔ حق یہ ہے کہ باعث ہے وہ عالم کی بنا کا، کیا رتبہ ہے کیا فیض ہے محبوب خدا کا۔ حالانکہ حدیث کامل ہو رہی تھی اور ابھی آخری بات انیس کو کہنی تھی، یہ ہے مشکل منزل۔ پھر کیا ہوا، کیا رتبہ ہے کیا فیض ہے محبوب خدا کا۔ اس نور کو دو حصے کیا حق نے برابر، اور اس کے بعد کا مصرع زیادہ مشکل تھا اور اس طرح کہنا بہت مشکل منزل تھی۔ اس نور کو دو حصے کیا حق نے برابر، اور پھر کیے ہر حصے کے دو حصے مقرر۔ دو ٹکڑوں سے مخلوق ہوئے احمد و حیدر، پیدا ہوئے دو حصوں سے سبتین پیمبر۔ اور اس سے مشکل منزل
دیکھیے اس نور کے ٹکڑے ہوئے 4 حصے ہوئے، پہلے 2 ہوئے پھر 4 ہوئے، محمد علی حسن حسین۔ اب بیعت دیکھیے کتنی مشکل ہو گئی، پیدا ہوئے 2 حصوں سے، سبتین پیغمبر زہرا کو پھر اس نور سے تنہا کیا پیدا، یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا، یوں پنجتن پاک کا نقشہ کیا۔ بڑھیں کہ آ رہی ہے لائٹ۔ ارے ذرا یقین تو ہو جائے کہ آنکھ مچولی نہیں کھیلے گی۔ محسن بھائی بسم اللہ۔ کہاں ابھی مائک ابھی نہیں آیا؟ آ گئی، جاوے گی تو نہیں؟ اب تو نہیں جاوے گی۔ وہ تو ہیں، تھوڑا سا تو رہنے دیں تاکہ لائٹ تو آئے پھر، اور نہیں بنائے گا ارے وہ زوار انجینئر ہے، وہ سب اس کر لے گا، مجبوری بھی تو ہے۔ اچھا جناب یہ تو ہو گیا حدیث نور۔ اب ظاہر ہے کہ سارے بند تو میرے نیز کے نہیں سنائیں گے ہم۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس مرثیے کو 4 حصے کر کے مختلف جگہوں پہ مختلف اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے، تو جو بند چھوڑ دیں گے پھر وہ کہیں اور پڑھیں گے، جو اور چھوٹ جائیں گے پھر کہیں اور۔ یہ بھی دیکھیے میر انیس کیا کمال کر گئے کہ ایک مرثیے میں کئی مجلسیں چھوڑ گئے، تو ایک مرثیہ کیا ہے، شرح لکھی جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی۔ اور اس سے پہلے بھی بہرحال یہ مرثیہ میں نے کئی بار پڑھا ہے۔ اس میں ایک اور اچھا خوبصورت منظر ہے کہ جو کسی نے نہیں لکھا، اور جدید دور میں تو کسی بھی مرثیہ نگار یا نعت نگار نے نہیں لکھا، اور پوری لائف ہسٹری لکھتے ہیں سرکار کی، ایک بند میں بچپن سے لے کے ظہور سے لے کے ماں باپ پرورش دادا سب ابو طالب سب کا ذکر کرتے ہوئے، اور پھر آخری لمحے جو سرکار کے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک مشکل تو ہے سرکار پہ، مرثیہ لکھنا مشکل ترین کام ہے، اس لیے کہ وہ پھر سرکار کا مرثیہ رہتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر بدر کا ذکر کریں تو علی آ گئے، احد کا ذکر کریں تو علی آ گئے، یعنی سرکار کی زندگی کا ہر لمحہ مولا علی کو الگ رکھ کے شعر نہیں کہے جا سکتا، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ مرثیہ ہوگا بھی نہیں۔ تو اب وہ جتنا بھی میٹر مرثیہ نگار صرف رسول اللہ کو سامنے رکھ کے بات کرے گا تو بہت بچے گا کہ صرف رسول پر ہی رہے، اور پھر بھی مجبوری آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے
پنجتن آ جاتے ہیں. یعنی ذکر رسول 4 کے بغیر نہیں ہو پاتا. علی، فاطمہ، حسن اور حسین کے بغیر دنیا کا کوئی شاعر یا ادیب یہ دعویٰ کرے کہ ہم ختمی مرتبت پہ لکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ نعتیں کہی جاتی ہیں تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں آل محمد کا ذکر نہ آئے، لیکن دوسرے کا ذکر پھر کتاب میں بھی آ جاتا ہے. لیکن نا کہ شیعہ جو لکھتے ہیں تو وہ بغیر آل محمد کے محمد کا ذکر نہیں کرتے. سنی جب رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو امت کے ذکر کے بغیر اور خلفاء کے ذکر کے بغیر ان کے ہاں بھی شعر ہو نہیں پاتے. تو مطلب کسی نہ کسی کو تو رسول اللہ سے شامل کرنا ہے، تو اس کو ہی کیوں نہ شامل کر لیا جائے کہ جس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ ان کے بغیر محمد کا ذکر نہ کرنا. فیصلہ درود پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور تمام مسلمانوں کے سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ خود حضور نے فرمایا کہ دم کٹا درود ہم پہ نہ بھیجو، جب ہمارا نام لو تو ہماری آل کا بھی ذکر کرو. تو درود تو سب شیعہ سنی سب کے پاس ایک ہی ہے، اور درود میں نہ اصحاب ہے نہ امت ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ذکر کیا جائے. کسی کا بھی امت کا ذکر تو اللہ پسند ہی نہیں کرتا قرآن میں کہ کیا جائے، اور کہیں بھی نہیں کیا. یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں کو نہیں مخاطب کیا اللہ نے قرآن میں، اور کہیں بھی بات نہیں کی. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا، اس لیے کہ ارادہ الہی میں تھا کہ امت کیا کرنے والی ہے. بہرحال 138 برس پہلے میر انیس نے جو کچھ کہا، میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ اس عہد کا کوئی چھوٹا بڑا شاعر ایسی شاعری کر سکے گا سرکار کے لیے. سب کی مرثیے، سب کی نعتیں اور سب کچھ میری نظر میں ہے، سب دیکھا ہوا ہے میرا، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا. فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، فقر ملک و اشرف آدم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد، اکلیل سر عرش معظم ہے محمد، حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد. حقا کہ خدا وند دو عالم ہے محمد، آخر ہے مگر سب سے مقدم ہے محمد. ایسا کوئی محرم نہیں اسرار احد کا، حال اس سے ہے پوشیدہ ازل کا نہ ابد کا. یہ جناب پہلا بند مرثیے کا، اور کافی آپ نے دیکھے آدم معظم، دو عالم مقدم. یہ میراث سے جو اس کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. یہ مصرع 2 طریقے سے چھپا ہے الگ جلدوں میں، اس طرح بھی چھپا ہے. یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. میرا سے جو اس کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا. اللہ سے جو قرب نبی تھا، کہوں کیا قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا.
جبریل امی کو بھی نامہ دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھے۔ جبریل امی دیکھیے، سائے پر بڑے مضامین لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اور ایک ہی بند میں میر انیس نے سایہ اور کئی نقطے پیدا کیے ہیں۔ بے سایہ جو مشہور وہ سلطان عرب ہے، پیش عقلا وجہ یہ ہے اور یہ سبب ہے کون عدیل اس کا کہ وہ سایہ رب ہے۔ دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب ہے؟ سایہ رب ہے، تو جو رب کا سایہ ہے تو سائے کا سایہ کہاں ہوتا ہے؟ دنیا میں کسی سائے کا سایہ کہو کب ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا۔ اب یہ مصرع کون کہے گا غزل کا؟ اور حقیقت ہے دوسری یہ وجہ کہ وہ جانے جہاں تھا، بے سایہ ہے جہاں کی طرح سایہ نیہا تھا۔ بے سایہ ہے جہاں کی طرح سایہ نیہا تھا۔ اب یہ حدیث نور ہے جس کو تمام مورخین نے، محدثین نے، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ لکھا تو سب نے ہے، اور اصول کافی میں بھی اور تمام کتابوں میں موجود ہے، لیکن جس طرح انیس نے اسے پیش کیا ہے، مشکل ترین منزل پہلے کیا جس چیز کو اللہ نے پیدا، لکھا ہے کہ وہ نور جناب نبوی تھا۔ 100 برس اس دن سے وہ نور شہ والا استادہ رہا روبرو خالق یکتا۔ گئے حمد و ثنا گئے صفت قدرت حق تھی، اس نور پہ ہر دم نظر رحمت حق تھی۔ اب اس تنہائی میں خلوت میں اللہ کی نور سے گفتگو، اس نور سے فرماتا تھا یہ حضرت معبود ہے، خلق سے تو میری مراد اور میرا مقصود، عزت کی قسم اپنی جو تو ہوتا نہ موجود تو رہتی بھی نہ عالم ایجاد کی نابود۔ پیدا کبھی کرتا نہ زمین کو، نہ فلک کو، دوزخ کو، نہ جنت۔ اس پہ آتے ہیں، اور یہ میرا موضوع ہے قصر مسیب کا، کہ رسول خدا کے آخری لمحات، اور آخری لمحات جو انیس نے لکھے ہیں، تو وہ بند میں قصر مسیب میں پڑھوں گا کسی دن۔ اور آخری لمحات جو گزرتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں میں قرآن اور اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میری بیٹی کا خیال رکھنا، اور یہ میرے لگتے جگر ہیں، اور یہ علی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور پھر وہ منزل آتی کہ جہاں حال ان کا نظر آیا جو سلطان کو، فرمایا کہ لے آؤ کتابات اور قلم کو، تحریر تمہارے لیے کچھ کرنا ہے ہم کو، تا راہ ضلالت سے رکھو باز قدم کو، واللہ عمل گر میرے لکھنے پہ کرو گے، پھر حشر تلک تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ ایک شخص چلا لینے دوات اور قلم، جب کہنے لگا ازراہ عداوت یہ کوئی تب، پھر آ ہمیں تحریر نبی سے نہیں مطلب، قرآن ہے کافی ہے ہمارے لیے بس، اب کہتا ہو جو ہزیان اسے کب ہوش و خرد ہے، اس وقت کی تحریر پر نہ تحریر سند ہے۔ تکرار سے ان سب کی جو ایک غل ہوا برپا، اس صدمے سے محبوب الہی کو غش آیا، کیا ظلم ہے کیا قہر ہے وہ حسرت و دردا، تحریر وصیت کے بھی مانی ہوئے آدھا، کہنا ہزیاں کا کلمہ حق میں نبی کے، محبوب خدا سے یہ سخن بے ادبی کے،
اے مومنو انصاف کی جا ہے وہ پیغمبر جس کے لیے قرآن میں کہے خالق اکبر جو کچھ ہے کلام اس کا نہیں وہی سے باہر، اس یہاں کہے اس شخص کے حق میں وہ ستمگر، کونین میں لان اس پہ نہ کیوں حش تلک ہو، کافر ہے وہ خود کفر میں اس کے جسے شک ہے۔ ایک منظر یہ، اب ایک اور اہم منظر، کوئی 22-24 منظر ہیں، ہر منظر سے 3 بند میں سنا رہا ہوں اور اس کے بعد دعا آپ کے لیے۔ اب یہ منظر دیکھیے کہ اب گھر والوں سے جب گفتگو کی تو ایک گریے کا شور اٹھا، تو یہاں سے وہ منظر میں دکھانا چاہتا ہوں، اس کی تمہید ہے یہ۔ سن کر یہ سخن شور ہوا رونے کا برپا، بستر پہ ہوئے راست شہ یسرب و بتھا، نزدیک محمد ملک الموت بھی آیا۔ اب یہ ہے سب سے مشکل منزل، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئمہ کے لیے تو بہت کچھ شعر میں بھی کہا گیا اور مقاتل میں بھی ہے کہ آخری لمحہ جو ہے یعنی الوداع جب ہے تو اس کو کیسے دکھایا جائے، اس لیے کہ عام آدمی کے پاس تو ملک الموت آتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے، لیکن یہ پیغمبر ہیں، امام ہیں، تو یہاں میر انیس کی احتیاط دیکھیے کہ نزدیک محمد ملک الموت بھی آیا، فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا۔ دیکھیں ملک الموت ادھر آیا ہے اور وہاں ایک فوج ہے ملائک کی، تو اللہ براہ راست ان سے مخاطب ہے، ملائک کی فوج سے، فرمان خدا فوج ملائک کو یہ پہنچا، نزدیک سواری ہے رسول عربی کی۔ ایسی بیعت خدا کی قسم رسول اللہ نے میر انیس کو جو اس بیعت کی قیمت دی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور رسول کی جو عظمت ہے کہ آپ لفظ نہیں استعمال کر سکتے کہ انتقال ہوا کہ وصال ہوا، انیس نے سارے لفظ ختم کر دیے کہ کچھ نہیں کہنا ہے، یہ کہو یہ کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو پکار کر کیا کہا، نزدیک سواری ہے رسول عربی کی، سب بان کے تعظیم کرو روح نبی۔ سب بان لیکن اس کے بعد کی جو منزل ہے تو میں میر انیس کی ذہانت اور ان کا جینیس ہونا، اور وہاں پر پھر حیرانی ہوتی ہے کہ ہم اس شاعر کو کیا پیش کر دیں۔ کیا کہتا ہے اللہ، سب بان کے تعظیم کرو روح نبی کی، دوزخ کو بجھا دو کہ ہو رحمت میری ظاہر۔ بھائی دوست آ رہا ہے، آنچ کیسی، آگ کیسی، محبوب آ رہا ہے، دوزخ کو بجھا دو۔ کہتے ہیں ایک دن دوزخ بجھی ہے جس دن سرکار پہنچیں، دوزخ کو بجھا دو کہ ہو رحمت میری ظاہر، کھولو در افلاک میرے دوست کی خاطر۔ ابھی اللہ بول رہا ہے، حوران بہشتی ہوں مکلل بجواہر، ہوں عشق کے ساکن در فردوس پہ حاضر۔ سلطان رسالت کی ہے آمد کوئی دم کو، پلکوں سے مصفا کرو گلزار ارم کو۔ اور پھر انیس کا جوش بڑھتا جاتا ہے، وہ آتا ہے جو عاشق صادق ہے ہمارا، وہ آتا ہے جس کے لیے عالم کو سنوارا، وہ آتا ہے جو عرش معلا کا ہے تارا، وہ آتا ہے جو سب سے بہت ہے ہمیں پیارا۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اور بیت میں تو میر انیس نے کمال کر دیا، کتنا ہم
جھومے، ہنگام تلطف ہے مدارات کا دن ہے، معشوق سے عاشق کی ملاقات کا دن۔ سبحان اللہ۔ سب پر واجب ہے کہ انیس کو داد دیں۔ اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو چلو بھائی ضمیر اختر کو داد کیوں دیں؟ اس لیے کہ ہم نے تو یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ پیسے دیے جاتے ہیں تو آگے بابا والوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ ایسا دماغوں میں گھسیڑا ہے جاہل شیعوں کے دماغ میں یہ بات، کمینہ صفت لوگوں نے، کہ یہ بات سب میں بیٹھ گئی ہے۔ بھائی یہ میر انیس ہیں، صرف میں پڑھ رہا ہوں، داد ان کی روح کو دیجئے۔ گردنیں کیا ہلانا، کیا گردن کیا ہلانا؟ بھائی ہاتھ اٹھاؤ، داد دو، تعریف کرو، بابا کرو، یہ سب نہیں، سب ہاتھ اٹھاؤ آخر تک، پھر میں پڑھوں گا ورنہ تقریر ختم۔ عادتیں خراب پڑ گئی، عادتیں خراب پڑ گئی۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، وہ تو کنجوس ہیں، لیکن سکھانا ہے کہ نہیں ہے؟ مولا ان کی مدد کریں گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں آپ یار؟ جو مولا کی مدد نہیں کر رہے ہیں، یہ تو نصرت مولا ہے، تو مولا ان کی مدد کیوں کریں گے؟ کہے کے لیے کریں گے مولا؟ حضرت میر انیس بلندتر صلوات۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ، اندازے بیان ماشاءاللہ، کیا لکھا۔ اب دیکھیے ادھر کا منظر دکھایا، اب ادھر کا منظر صرف ایک بند میں ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ سکان سماوات کو وہاں پہنچا یہ احکام، اور قابض ارواح نے یہاں اپنا کیا کام، بیت الشرف فاطمہ میں پڑ گیا کوہرام، کانپ اٹھی زمین ہل گئے مسجد کے در و بام، فریاد گئی عرش تلک شیر خدا کی، کونین میں غل تھا کہ محمد میں قضا۔ اور پھر جبریل کی فریاد، اور جبریل کے بین ہیں، اور جبریل امی کو نہ رہا ضبط کا یارا، سر پر سے پٹکتا جو تقرب یہ پکارا، دنیا میں اب آنا ہوا موقوف ہمارا، محبوب خدا گلشن ہستی سے ستارہ، رونق نہیں بے صاحب میرا جہاں کی، فریاد ہے اٹھی برکت آج جہاں کی۔ اب کس کے لیے وحی خدا لائے گا جبریل؟ احکام رسالت کسے پہنچائے گا جبریل؟ کیا شبر و شبیر کو سمجھائے گا جبریل؟ اب کس کی خبر لینے کو یہاں آئے گا جبریل؟ اب دوست پہ شفقت سے چڑھاوے گا انہیں کون؟ اس پیار سے چھاتی پہ سلاوے گا اور ظاہر ہے کہ بیٹی کے جو بیان میں انیس نے جس طرح چلاتی تھی اور بنت نبی کوٹ کے سینہ میں لٹ گئی ہے وہ ویران مدینہ، آرام کا میرے نہ رہا کوئی قرینہ، طوفان میں پڑا آل محمد کا سفینہ، بیتاب میں ہوتی تھی جو رہتے تھے سفر میں، اب حشر تک نہ آئیں گے نہ بابا میرے گھر میں، اب حشر تک آئیں گے نہ بابا میرے گھر میں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر مولا علی کا بیان ہے، اور پھر بچوں کا لپٹنا نانا سے،
جس وقت حسن اور حسین دونوں لپٹے تو ماں ظاہر ہے کہ کیسے بچوں کو میت سے الگ کرے، سر پیٹ کے کہتی تھی یہ زہرا نہ جگاؤ، اب ہاتھ سے تم نانا کے بازو نہ ہلاؤ، بس دیکھ چکے آؤ، ردا منہ پہ اڑا دو، زاری کرو، فریاد کرو، خاک اڑاؤ، جیتے ہو تو دنیا میں تمہیں کیا نہ ملے گا، نانا سا مگر چاہنے والا نہ۔ کتنا سادہ مصرع ہے، لیکن ماں نے بچوں کو کیسے سمجھایا۔ یہ سن کے وہ سر دے پٹکتے تھے زمین پر، تھا نالو فریاد سے ہنگامہ محشر، گل مسجد جامع میں یہ تھا ہائے پیمبر، منہ پیٹتے تھے ہاتھوں سے سلمان و ابو ذر، ماتم تھا ملائک میں رسول عربی کا، تھا قوم بنی جان میں غل سینہ زنی کا، یہاں غسل و کفن میں متوجہ ہوئے حیدر، اصحاب نبی جمع ہوئے ڈوڑی پہ آ کر، تھے سب تو شریک کفن و دفن پیمبر، محروم سعادت سے رہے چند بداختر، محروم سعادت سے رہے چند بداختر، پرسا بھی دیا آ کے نہ زہراؤ علی کو، بے چین کیا روح رسول عربی کو، کیا ظلم ہے کی جن کی پیمبر نے سفارش، ان سے وہ ستمگار ہوئے برسر کاوش، یہ دولت دنیا دنی کی ہوئی خواہش، سب بھولے پیمبر کے کرم اور نوازش، بس دختر سلطان رسالت سے بدی کی، کچھ عزت و توقیر نہ کی آل نبی کی، یہ حفظ مراتب تھا کہ قرآن کو جلایا، بے دینوں نے حق مصحف ناطق کو مٹایا، کس ظلم سے کس جور سے زہرا کو ستایا، محروم رہیں باپ کا ورثہ بھی نہ پایا، جس خط پہ ہوئی مہر شہ جن و ملک کی چھین کے پرزے وہ سند باغ فدق کی۔ مصائب ہیں اس کے برظاہر ہے، اور مرثی کو میں نے ختم کیا چونکہ مصائب میں حضرت علی اکبر کے ذکر کے لیے ڈاکٹر صاحب نے فون کیا تھا، تو اسی بحر میں حزج میں یہ مرثیہ حزج میں تھا، اور یہ بحر کے مرثیے زیادہ تر مضارع میں لکھے گئے ہیں، اور زیادہ تعداد مرثیوں کی بحر مضارع میں ہے، لیکن یہ بحر رواں بہت ہوتی ہے، یعنی حالانکہ انیس نے تو ہر بحر کو رواں کر دیا، تو چونکہ یہ حزج میں ہے تو یہ حزج کے ہی بند ہیں، یہ دولت کوئی دنیا میں فسر سے نہیں بہتر، اس کی بحر بھی وہی ہے، فخر ملک و اشرف آدم ہے محمد۔ اور یہاں سے میں آپ کو سناتا ہوں کہ انیس نے ہر مرثیے میں کچھ ایسے شاکار ڈالے، تو یہ منزل وہ ہے کہ امام حسین علی اکبر کی آواز پہ چلیں، عنوان یہاں تھا محمد اور شبیہ محمد، رسول اور شبیہ رسول۔ بیٹے کی صدا سن کے ہوا صدمہ جاں کا، ایک خوب کلیجے میں اٹھی بیٹھ گئے شاہ، معلوم ہوا جان چلی آہ کے ہمراہ، دل تھام کے ہاتھوں سے کہا یا اسد اللہ، ماں باپ کے جینے کا مزہ لے گئے بیٹا، عہدہ جو تمہارا تھا ہمیں دے گئے بیٹا، بیٹا باپ کا جنازہ اٹھاتا، چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر آئیں، ڈھونڈے تمہیں اس بحر میں یا سوئے بر آئیں، بےتاب ہے دل قلب میں لشکر کے در آئیں، تم آ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پر آئیں، رنگ اڑ گیا تھا گیسوں پر گرد جمی تھی، تیورا کے جو سنبھلے تو بصارت میں کمی، اور یہ مقتل کے جو جملے جس طرح پکارا ہے بیٹے نے اسی طرح انیس نے نظم کیا، بیٹا
ہمیں پھر یا بتا کہہ کے پکارو، مظلوم غریب الغربا کہہ کے پکارو، ناشاد گرفتار بلا کہہ کے پکارو، لب تشنو مجروح و جفا کہہ کے پکارو، جو وقت معین ہے وہ ہرگز نہ ٹلے گا، خنجر میری گردن پہ اسی طرح چلے گا، مہرو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، دلجو علی اکبر علی اکبر علی اکبر، گلرو علی اکبر علی اکبر، خوشبو علی اکبر علی اکبر۔ اس عمر کا پودا کوئی بے برگ نہ ہوئے، تجھ سا کوئی دنیا میں جمع مرگ نہ ہوئے۔